دبئی کے سب سے بڑے شاپنگ مال کے عین بیچوں بیچ سینکڑوں لوگوں کے سامنے میری ساس نے میرا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، بس شوہر کے پیسوں پر عیش کر رہی ہے، خود کچھ نہیں کماتی۔ یہ برانڈڈ بیگ، یہ جوتے، یہ سب میرے بیٹے کی کمائی ہے۔ میری نند نے ساتھ ہی طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، بھابھی کو تو بس شاپنگ سے مطلب ہے، گھر کا تو کچھ خیال ہے ہی نہیں۔ آس پاس چلتے لوگ رکنے لگے، کوئی نظریں جھکائے مسکرا رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں نے شرمندگی سے زمین میں گڑنا چاہا، میرے گلے میں الفاظ اٹک گئے۔ عین اسی لمحے میری 10 سالہ بیٹی، جو خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، اپنے چھوٹے سے بیگ میں ہاتھ ڈالتی ہے اور ایک سفید لفافہ نکال کر بلند آواز میں کہتی ہے، دادی یہ دیکھیں کس نے کس کے پیسے اڑائے۔ اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات دیکھ کر پورا مال ساخت رہ گیا۔ میری ساس کا رنگ اڑ گیا، نند کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کے پاس ایسا کچھ ہوگا جو آج پورے خاندان کی حقیقت بے نقاب کر دے گا۔ اس لفافے میں آخر ایسا کیا تھا جس نے سب کو خاموش کر دیا؟ میری بیٹی کو یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ کیا واقعی میں شوہر کے پیسے کسی اور نے اڑائے تھے، یا کوئی اور اس کا اصل ذمہ دار تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو کیا یہ میرا رشتہ بچ پائے گا؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے مجھے آپ کو 3 سال پیچھے لے جانا ہوگا، جہاں سے اس کہانی کی اصل شروعات ہوئی۔ میرا نام مہوش ہے، میں ایک سادہ سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابو ایک سرکاری ملازم تھے، ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی۔ میری شادی عمیر سے ہوئی، جو دبئی میں ایک اچھی کمپنی میں ملازم تھا۔ رشتہ آیا تو سب نے کہا، بڑی خوش قسمت ہو، بیرون ملک جاؤ گی، عیش کرو گی۔ مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس عیش کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد میں دبئی چلی گئی، جہاں میری ساس امی رخسانہ اور نند سمر پہلے سے ہی عمیر کے ساتھ رہتی تھی۔ عمیر دن رات کام کرتا، صبح جاگتا تو رات گئے واپس آتا، صبح جاتا تو رات گئے واپس آتا۔ گھر کا سارا نظام ساس کے ہاتھ میں تھا۔ ہر ماہ عمیر کی تنخواہ آتے ہی ساس فوراً اپنا اکاؤنٹ چیک کرتی اور مجھ سے کہتی، بیٹا یہ گھر کے اخراجات ہیں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کبھی سوال نہیں کیا، مگر رفتہ رفتہ میں نے دیکھا کہ ساس اور نند ہر ماہ نئے کپڑے، نیا میک اپ اور نئے زیورات خریدتی ہیں، جبکہ مجھ سے ہمیشہ کہا جاتا، گھر کا خیال رکھو، فضول خرچی مت کرو۔ ایک دن میں نے عمیر کا موبائل غلطی سے دیکھا تو بینک کا ایک میسج نظر آیا، جس میں ایک بڑی رقم نکالے جانے کا ذکر تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کام کے لیے نکالی؟ تو عمیر نے کہا، امی نے کہا تھا کچھ ضرورت ہے، تو میں نے دے دیے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تانے بڑھتے گئے۔ ساس اکثر کہتی، بہو نے تو ہمارے بیٹے کو خالی کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں شادی کے بعد میں نے اپنے لیے ایک جوڑا کپڑے بھی خود نہیں خریدا تھا۔ میری بیٹی اریبہ اس وقت 8 سال کی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کچھ ٹھیک نہیں۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، امی، دادی اور پھوپھو ہر مہینے نئے کپڑے کیوں خریدتی ہیں اور آپ کیوں نہیں خریدتی؟ لیکن 1 سال بعد عمیر کی کمپنی میں مشکلات آئی اور تنخواہ کم ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ہمیں اب بچت کرنی چاہیے۔ ساس فوراً بولی، اب یہ ہمیں بچت سکھائے گی، کیا معلوم گھر کیسے چلتا ہے۔ 1 ماہ کرایہ دینے میں تاخیر ہو گئی تو ساس نے فوراً عمیر کے کان بھرنے شروع کر دیے، تمہاری بیوی سارا پیسہ اپنے میکے بھیج دیتی ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید صدمہ پہنچا، کیونکہ میں نے کبھی اپنے میکے میں 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ گھر میں سرد مہری بڑھنے لگی۔ عمیر مجھ سے بات کم کرتا اور ساس نند کی باتوں پر یقین کرنے لگا۔ دوسری طرف اریبہ خاموشی سے دادی اور پھوپھو کی شاپنگ بیگز، رسیدیں اور بینک کے میسیجز کی تصویریں اپنے پرانے موبائل میں جمع کرنے لگی۔
کچھ ہی عرصے بعد نند نے نئی گاڑی لی جس کی رقم بھی اس مشترکہ اکاؤنٹ سے نکالی گئی جہاں عمیر کی تنخواہ آتی تھی۔ اریبہ نے وہ رسید بھی محفوظ کر لی۔ ایک دن ساس نے سب کے سامنے کہا، تم اس گھر کے لائق نہیں ہو، تم نے میرے بیٹے کو کنگال کر دیا۔ پھر ایک شام عمیر نے مجھ سے پوچھا، سچ بتاؤ تم پیسے کہاں خرچ کرتی ہو؟ یہ سوال سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اسی دوران اریبہ نے دادی اور پھوپھو کی آن لائن شاپنگ ہسٹری اور بینک سٹیٹمنٹ کے اسکرین شاٹ بھی جمع کر لیے اور سب کچھ ایک لفافے میں محفوظ کر لیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ حالانکہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ساس نے طلاق تک کی بات کر دی اور کہا، اگر یہ عورت ہمارے بیٹے کو تباہ کر رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ علیحدگی ہو جائے۔ اسی ہفتے خاندان نے عید کے شاپنگ کے بہانے دبئی مال جانے کا پروگرام بنایا۔ مال کے بیچوں بیچ جب میں نے اپنے لیے ایک معمولی سا دوپٹہ اٹھایا، ساس نے فوراً کہا، دیکھو ابھی سے شاپنگ شروع ہو گئی، شوہر کے پیسوں پر عیش۔ نند نے کہکا لگایا اور ساتھ ہی کہا۔ لوگ رکنے لگے۔ عین اسی لمحے اریبہ آگے بڑھی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ لفافہ نکالا جو مہینوں سے سنبھال رہی تھی اور بلند آواز میں بولی، دادی یہ دیکھیے کس نے کس کے پیسے اڑائے۔ اس نے کاغذات نکال کر سب کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں نند کی گاڑی کی رسید، ساس کے سونے کے زیورات کی رسیدیں اور بینک سٹیٹمنٹ کے اسکرین شاٹ تھے جس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں لاکھوں روپے صرف ساس اور نند کی ذاتی خریداری پر خرچ ہوئے ہیں، جبکہ مجھ پر ہر بار جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اریبہ نے کانپتی مگر مضبوط آواز میں کہا، دادی آپ ہر بار امی پر الزام لگاتی ہیں مگر پیسے تو آپ اور پھوپھو خرچ کرتی ہیں۔ میں نے سب کچھ دیکھا اور جمع کیا ہے۔ مال میں موجود لوگ ساکت رہ گئے۔ ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا، نند کی نظریں جھک گئیں اور عمیر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ عمیر نے جب تمام سٹیٹمنٹ اور رسیدیں دیکھی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ کتنی بار ماں کی بات پر یقین کر کے اس نے میرے ساتھ سخت رویہ اپنایا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، امی یہ بات سچ ہے؟ ساس کچھ جواب نہ دے سکی۔ نند نے صفائی دینے کی کوشش کی، بھائی یہ تو بس تھوڑی بہت شاپنگ تھی، مگر کاغذات جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ عمیر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، محفش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا جس نے وہ کر دکھایا جو میں سالوں میں نہیں کر پائی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ ساس نے پہلی بار میرے سامنے سر جھکایا اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ عمیر نے گھر کے تمام مالی معاملات دوبارہ ترتیب دیے اور اب ہر خرچ شفاف طریقے سے ہونے لگا۔ اریبہ کی وجہ سے میری زندگی کا سب سے بڑا الزام دھل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ سچائی چاہے کتنی دیر سے سامنے آئے، ضرور سامنے آتی ہے۔ اس واقعے نے مجھے یہ سکھایا کہ خاموشی سے ظلم سہنا ہمیشہ ضروری نہیں، مگر صبر اور سچائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جھوٹے الزامات وقتی طور پر انسان کو توڑ سکتے ہیں، مگر اللہ ایک نہ ایک دن ایسا راستہ ضرور نکالتا ہے جہاں سے سچ خود بول اٹھتا ہے، چاہے وہ راستہ ایک 10 سالہ بچی کی معصوم مگر بہادر آواز ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کی عزت اور اس کی خاموش قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، دیر سے صحیح مگر انصاف ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی مزید سچی اور جذباتی کہانیاں پہنچتی رہیں۔